السلام علیکم، میں ہوں سمیرہ اشفاق۔ پاکستان دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں مسائل کے انبار ہی انبار ہیں۔ یہ مسئلے مسائل گھریلو سطح سے شروع ہوتے ہیں اور ملکی سطح تک ہمارے ہر شعبے میں ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو حل کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر یہ مسئلے مسائل حل ہو گئے تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ زیادہ تر مسائل جو ہیں یہ ہمارے خود ساختہ ہیں، ہم انہیں کبھی بھی حل نہیں کریں گے۔ ہم 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھائیں گے، لیکن ہم کبھی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ جو 100 پیاز اور 100 جوتے ہمیں کیوں کھانے پڑے ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنے مسائل کو برے کار لاتے ہوئے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیناڈول پورے ملک میں مکمل طور پر نایاب ہو چکی ہے۔ بخار کی دوا پیناڈول کیوں اور کہاں غائب ہوئی؟ وہ گولی جو 2 روپے کی ملتی تھی اب وہ 10 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹرز عام طور پر بخار کی دوا کے طور پر پیناڈول کو تجویز کرتے ہیں، تاہم بخار کے علاج کے لیے اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، وہ بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن پیناڈول کا نام اتنا معروف ہے کہ ہر آدمی تقریباً یہ جانتا ہے کہ یہ بخار کی دوا ہے، اور بعض اوقات وہ معمولی بخار میں ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے خود ہی میڈیکل سٹور سے یہ دوائی لے کر کھا لیتے ہیں۔ پاکستان میں بخار کے لیے پیناڈول مفید گولی سمجھی جاتی ہے۔ پیناڈول کا فارمولا نیم پیراسیٹامول ہے۔ پوری دنیا میں یہ سب سے پہلے 1983 میں UK کے ڈاکٹرز نے اپنے پیشنٹس کو لکھ کر دینا شروع کی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر امریکہ میں 1988 میں امریکن ڈاکٹرز نے اپنے پیشنٹس کو لکھ کر دینی شروع کی۔ پھر 1994 میں اسمتھ کلائن بیچم نے اس کے سارے رائٹس یعنی ورلڈ وائڈ اس کے رائٹس جو ہیں بزنس کے طور پہ پرچیز کر لیے۔ اب اس میں گلیکسو بھی مرج ہو چکی ہے، یعنی گلیکسو اسمتھ کلائن بیچم پیناڈول بنا رہی ہے۔ برسات کے بعد ملک میں مچھروں کی افزائش اور خاص طور پر ڈینگی بخار میں اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے، تاہم اس وقت پاکستان میں اس کی قلت یا مہنگے داموں فروخت ہونے کی شکایات عام مل رہی ہیں۔ پاکستان میں ادویات کے شعبے سے منسلک کئی افراد اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں پیناڈول کی قلت ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ اس وقت ہول سیل ڈیلرز کو یہ دوا وافر مقدار میں نہیں مل رہی، جو مل رہی ہے وہ بھی مہنگے داموں مل رہی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے پیناڈول کی 100 گولیاں کے پیکٹ کی قیمت 350 روپے تھی، پھر 500 روپے ہوئی، جو کہ بڑھ کے 700 روپے ہو گئی اور اب 1000 روپے ہے۔ ایک ڈسٹریبیوٹر کو 5 سے زیادہ ڈبے نہیں دیے جا رہے۔ ڈاکٹرز اب پیناڈول کی بجائے پیراسیٹامول لکھ رہے ہیں۔ جس طرح پورے ملک میں ڈینگی بخار پھیلا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں یہ رصد بہت ہی کم ہے۔ پیناڈول ویسے ایک برانڈ کا نام ہے، جبکہ کئی کمپنیاں بخار کی دوا بناتی ہیں۔ عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زبان پر پیناڈول کا نام آ چکا ہے، ورنہ اگر پیناڈول نہ ہو تو بخار کے علاج کے لیے کئی دوسری قسم کی ادویات بھی موجود ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے جیسے ہی ڈینگی کے کیسز بڑھتے ہیں، اس دوا کی قلت سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے یہ تصدیق کی ہے کہ یہ گولی قلت کا شکار ہے۔ اس میں استعمال ہونے والا سالٹ، اس کی درآمدی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ جو سالٹ 600 روپے فی کلو ملتا تھا، وہ اب 2400 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ ملک میں سالانہ بنیادوں پر 45 کروڑ گولیوں کی پیداوار کی جاتی ہے۔ جو کمپنی پیناڈول بنا رہی تھی، اس کی جانب سے قیمت بڑھانے کی درخواست کے باوجود حکومت نے قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ پاکستان میں پیناڈول ایک غیر ملکی فارماسوٹیکل کمپنی گلیکسو اسمتھ کلائن بیچم سالانہ بنیادوں پر 45 کروڑ گولیاں تیار کرتی ہے، لیکن سالٹ کی قیمت میں اضافہ اور حکومت کی طرف سے ادویات کی قیمتیں نہ بڑھانے کی وجہ سے کمپنی کو خسارے کا سامنا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی پیداوار کم کر دی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں پیناڈول ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت صرف پیناڈول کی قلت ہی نہیں، دوسری ادویات کی پیداوار بھی کم ہو رہی ہے۔ پیناڈول اس لیے زیادہ زیر بحث ہے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور ان دنوں جب ڈینگی بخار کے کیسز بڑھ جاتے ہیں، اس کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 150 کمپنیوں کے پاس پیناڈول بنانے کا لائسنس ہے، لیکن صرف ایک ملٹی نیشنل کمپنی گلیکسو اسمتھ کلائن بیچم یہ دوا تیار کرتی ہے۔ ڈریپ نے یہ کبھی نہیں پوچھا کہ اس کمپنی کے علاوہ دوسری کمپنیاں پیناڈول کیوں تیار نہیں کرتی۔
یہ کچھ وجوہات ہیں اس دوائی کی کمی میں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔